والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی توحید کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود، بلکہ آپ سے پہلے تمام نبیوں کو اور رسولوں کو اسی مقصود سے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ انبیاء اور رسول کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے ان تک دین کو پہنچاتا ہے، انہیں آگاہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اور احکامات کو پے در پے آپ پر نازل کرتا ہے۔ یہ انبیاء اور رسول کی خصوصیت ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ساتھ نہیں اتارا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک قرآن مجید کی آیات آپ پر نازل ہوتی رہیں، مسلسل واقعات، حوادث، اللہ تبارک و تعالی رسول پر اس کو نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی وفات سے پہلے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب اس میں کوئی تبدیلی یا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے، تو یہ ہمارا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص اور شخصیت ایسی نہیں ہے جن پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہو۔ اگر ان پہ وحی نازل ہو تو پھر وہ نبی اور رسول ہو جائیں گے۔ جب نبی اور رسول کوئی آنے والے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا سلسلہ جب منقطع ہو چکا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص اب معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا معنی کہ جو بھی وہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چاہتا ہے، وہی اللہ کی مراد ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ ان کے لیے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ جب اماموں کی تقلید کی بات آتی ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی اندھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، کسی ایک کو منتخب کر کے ان کی تقلید کو فرض قرار دینا جائز نہیں ہے، تو ہمارا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، ان پر اللہ کی وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے، اور وہ مختلف وہ ایسی چیزیں ان پر عارضی طور پر آتی ہیں جو عام انسانوں پر آتی ہیں، جیسے انسان بھول جاتے ہیں، یا انسان بہک جاتے ہیں، یا انسان اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی چیز ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے، بہت سارے اسباب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے بھی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے لیے
عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہماری ہر بات کو تم قبول کرو اور ہماری کسی بھی بات میں مخالفت نہ کرو. صحابہ نے بھی اپنے لیے دعویٰ نہیں کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا, نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا, نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات کو تمہیں ماننا ہی ہے اور کسی بھی بات میں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب جانتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. آپ پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو باخبر کرتا, تنبیہ کرتا, احکام کو نازل کرتا. اب آپ کے بعد یہ چیز ہونے والی نہیں ہے, لہٰذا دنیا میں کسی شخص کی مطلقاً اتباع اور پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اماموں کی تقلید بھی صحیح ہے یا اماموں کی تقلید بھی ہونا چاہیے اور مسالک کی شکل میں ہونا چاہیے, جیسے آپ دیکھتے ہیں مالکیہ ہے, شافعیہ ہے, حنابلہ ہے, احناف ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مطلق کسی کی پیروی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ امام ہے, ان کی پیروی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. تو مجھے آپ کے سامنے مختصری بات رکھنی ہے کہ جب لوگ کسی کی تقلید کرتے, اندھی تقلید کرتے ہیں, تو وہ کیا نقصانات ہوتے ہیں, وہ کون سی نقصانات جو ان کی زندگی میں واقع ہوتے ہیں, یا آخرت میں کون سا نقصان ان کو ہونے والا ہے, اس سے متعلق 2-3 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو, راہبوں کو, احبار کو, ان کے اپنے علماء کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا, رب بنا لیا. یہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ یہودیوں نے, نصرانیوں نے اپنے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا لیا, رب بنا لیا. جبکہ آپ یہ جانتے ہیں عیسائی علماء کو رب کہاں مانتے ہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودی اپنے علماء کو رب کہاں مانتے ہیں, وہ تو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے بھی اور نصرانیوں نے بھی اپنے علماء کو اللہ کا شریک بنایا, رب بنایا. کیا معنی ہے, کیا تفسیر ہے؟ یہ آیت کریمہ سب سے واضح دلیل ہے اس بات کے لیے کہ کسی کی مطلقاً تقلید جائز نہیں ہے, اندھی تقلید اسلام میں جائز نہیں, کسی کی جائز نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, صحابی رسول ہیں عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہیں, ان کے والد حاتم طائی مشہور شخص ہیں, عرب کے سخاوت میں, خرچ کرنے میں بڑے معروف ہیں. حاتم طائی ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم. کہتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہ میں ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے گلے میں سونے کی صلیب لٹک رہی ہے, کراس کا نشان جو عیسائی پہنتے ہیں, کیونکہ وہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے کہا اخلع عنک هذا الوثن, کہا کہ اے عدی اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو, اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو. یہ حدیث دلیل ہے کہ بت صرف مورتیاں نہیں ہوتی ہیں, اللہ کے ساتھ جس چیز کو بھی شریک کیا جائے وہ بت ہے, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ کوئی سامان کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اپنے گلے سے کراس کو نکالو, آپ نے کہا اپنے گلے سے بت کو نکالو, چونکہ وہ کراس کا جو نشان ہے خاص عقیدے سے لوگ پہنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کہا اس کو گلے سے نکال دو, جائز نہیں اسلام میں پہننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عدی کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی سورہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا, رب بنا لیا. یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. حضرت عدی چونکہ وہ بھی پہلے کرسچن تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے علماء کی عبادت کریں, ہم نے ان کی عبادت نہیں کی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب آیت سنی, آیت کا جو سیدھا معنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے علماء کی عبادت کی, انہیں رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. حضرت عدی نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسا نہیں کرتے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ جب تمہارے علماء, تمہارے احبار
تمہارے رہبان جب کسی چیز کو حلال کہتے تھے کیا تم اسے حلال نہیں مان لیتے تھے؟ جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے کیا تم اسے حرام نہیں مانتے تھے؟ حضرت علی نے کہا ہاں یہ تو تھا، اپنے علماء کو جب ہم کہتے تھے کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے تو اسے ہم تسلیم کر لیتے تھے، یہ دیکھیے بغیر کہ ہماری کتب کے اندر کیا ہے یا اس دین کے اندر کیا ہے، یہ دیکھے بغیر علماء کی زبان سے سننے کے ساتھ ہی ہم اسے حلال یا حرام مان لیا کرتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ نے کہا جو تم ان کی بات کو مان لیتے تھے حلال و حرام میں بغیر دلیل اور برہان کے، پھر رسول نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی عبادت صرف یہ نہیں کہ آدمی رکوع سجدہ کرے، عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ حق کسی اور کو دیا جائے۔ اللہ کا حق ہے، وہی ہے جو حکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہی مشرع ہے، شریعت بنانے والا ہے۔ اگر علماء کو، احبار کو، رہبان کو اس درجے میں کوئی مانتا ہے کہ ان کی جو بھی بات ہے وہ دین کا حصہ ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اللہ کا جو حق ہے دین بنانے کا، شریعت بنانے کا، فیصلہ کرنے کا، یہ حق آپ نے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی دے دیا، اس طرح آپ نے انہیں اللہ کا شریک بنا لیا۔ صرف شرک یہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یعنی سجدہ کیا جائے، پھر رسول نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ تقلید، اندھی تقلید کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہاں پر شرک کا خوف ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے اماموں کو اپنا اسوہ قدوہ مان کر پیروی کرتے ہیں، بسا اوقات اس درجے میں بھی وہ پہنچتے ہیں جہاں جا کر کے وہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کے ان کی بات کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر آدمی اس درجے میں ہے، لیکن بعض ایسے اندھے مقلد بھی ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو اس درجے میں رکھا کہ ان کی بات آنے کے بعد وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو متوجہ ہو کر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب سوچئے جو دین ہے، دین میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے، حتیٰ کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ تحریم کی پہلی آیت آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ جو اللہ نے حلال کر لما تحرم، آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ ہوا کیا؟ بعض روایات میں ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، شہد کا مشروب نہیں پیوں گا۔ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، شہد تو حلال ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن کسی وجہ سے رسول نے یہ بات کہہ دی کہ میں آج کے بعد سے اس کو نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی پہلی آیت نازل کی اور کہا اے نبی جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہا جو حلال ہے اس کو حلال ہی رہنے دیں اور جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، حلال کو آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی چھوٹ نہیں دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ شریعت میں کوئی بات ہو، جبکہ اللہ کے نبی نے امتیوں سے نہیں کہا کہ شہد حرام ہے، آپ نے امتیوں سے نہیں کہا شہد کا شربت نہیں پینا چاہیے، آپ نے اپنے لیے طے کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کیا، جبکہ آپ نے امت کو حکم نہیں دیا، امت کے لیے تو شہد ہمیشہ کے لیے حلال تھا، رسول نے اپنے لیے اسے کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا، وہی ہوگا، اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کونی اور قدری فیصلوں کو بدل سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر موت کا فیصلہ کر دے اور وہ مر جائے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس فیصلے کو پلٹ کر پیچھے کر دے، اس مردے کو زندہ کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کائنات کا نظام ہے، اللہ نے طے کیا اس کو، جس کو موت دے دے کون اسے زندگی دے گا؟ آپ سوچئے یہاں پر ہم بے بس ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے وہاں پر بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس میں بدل نہیں سکتے، حذف و اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر انسان آگے پیچھے کرنے کی جرت کرتا ہے۔ یہ انسان کی انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ لہذا تقلید اور اندھی تقلید کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بسا اوقات انسان شرک کے دروازے تک چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو
وہ آیت و حدیث یا تو منسوخ ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یا تو اس کا معنی ہی کچھ اور ہوگا. یعنی یہاں تک کفریہ جملہ ادا کیا گیا کہ ہر آیت و حدیث جو ہمارے امام ہمارے مسلک کے خلاف ہو، اس آیت پہ حدیث پہ عمل کرنا جائز نہیں. نعوذ باللہ. یعنی گویا کہ امام اور ائمہ کو اس درجے میں کھڑا کیا گیا ہے. اسے بہت بڑے اہل حدیث عالم اسماعیل گوجرانوالہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ان کی باتیں سن کر کیا ایسا تصور میں آتا ہے گویا کہ امام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اور رسول ان کے سامنے جھک کر کے کھڑے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ اس کے رسول کی بات فیصل ہے. یہ کہنا چاہیے کہ ہر بات ہمارے مسلک کی، ہمارے امام کی جو قرآن و سنت کے خلاف نکل جائے ہم اسے نہیں مانیں گے. اس کے بجائے یہ کہا گیا کہ ہر وہ بات جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. اب سوچیے اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کا کون سا دین و ایمان بچے گا یہ کہنے کے بعد کہ اللہ اس کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا. اسی لیے جب یہ جرت لوگوں نے کی، حالانکہ ائمہ نے، جیسے پچھلے جمعہ میں نے کہا، چاروں ائمہ نے، دنیا کے جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ہر ایک نے اپنی تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے. ہر ایک نے تقلید سے منع کیا ہے. وہ کہتے تھے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. بلکہ بڑے بڑے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد درس دینا چھوڑ دیا، تقریر کرنا چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا حافظہ پہلے کی طرح ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہماری سمجھ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد فتویٰ دینا چھوڑ دیا، درس دینا چھوڑ دیا، تقریر کرنا چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہو جائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. ایسے ایسے ائمہ علماء گزرے ہیں، مگر افسوس کی بات آج تقلید کے نام پر ان کی ہر بات کو دین سمجھ کے لوگ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اماموں نے اس سے منع کیا. اور عجیب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ جو تقلید کرنے والے حضرات ہیں، احباب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کی ساری باتیں مانتے ہیں. اگر آپ امام کی ساری باتیں مانتے ہیں تو آپ کو امام کی یہ بات بھی ماننا چاہیے کہ آپ کے امام نے کہا حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. سارا مسلک ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنے امام کی اس تعلیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس میں خود وہ امام کہتے ہیں کہ میری تقلید جائز نہیں ہے، میرے پیچھے آنکھ بند کر کے مت چلو. کیوں؟ آپ اگر سچے مقلد ہیں، اگر آپ حقیقت میں ہر بات ان کی مانتے ہیں تو یہ اصول ان کا کیوں نہیں مانتے کہ انہوں نے کہا کہ جب بات صحیح ہو، رسول سے ثابت ہو، وہی میرا مذہب ہے. حدیث کو لے لو، میری بات کو دیوار پہ مار دو. اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں. تقلید کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور دوسرا نقصان تقلید کا کیا ہے؟ تقلید کا دوسرا بڑا نقصان ہے کہ ائمہ کی وہ تعظیم ہوتی ہے جو تعظیم کے صحابہ کی بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی تعظیم ائمہ کی ہوتی ہے. اب جانتے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی سے بھی آتی کتاب و سنت کے خلاف معلوم ہو، احترام کے ساتھ ان کی بات کو آپ چھوڑیں، کتاب و سنت کی بات کو اختیار کر لیں. جب اندھی تقلید کی جاتی ہے، اماموں کو اس درجے میں رکھا جاتا ہے، اس مقام پر رکھا جاتا ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہمیت، وہ عظمت لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتی. آدمی بے دردی سے کہتا ہے کہ میرے مسلک میں یہ حدیث نہیں، میرے امام کی یہ حدیث نہیں. یعنی رسول کا جو مقام ہے، جو رسول کی شان ہے کہ رسول کی بات کے آنے کے بعد کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چل سکتا ہے. آپ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہیں کر سکتے، نبی سے زور سے بات نہیں کر سکتے. اب سوچو، آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے تو رسول کی بات پر اماموں کی بات رکھ کر کے، رسول کی بات کو نیچے ڈھکیل کر کے ان کی باتوں کو اوپر رکھنا، یہ تعظیم میں غلو نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کو آپ نے وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ اماموں کا، جبکہ رسول کے مقابلے میں انبیاء مرسلین کیا درجہ ہے ان کا آپ دیکھیے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کو لا کر کے، چند اوراق تورات کے ان کے پاس تھے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، پڑھ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یعنی آپ نے پسند نہیں کیا کہ عمر بن خطاب ان کے سامنے تورات کو پڑھ رہے. اس حدیث میں دلیل ہے کہ وہ کتابیں جن کتابوں کے اندر شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں، جب رسول نے حضرت عمر بن خطاب کے تورات کے پڑھنے کو پسند نہیں کیا جس میں اللہ کی بھی باتیں ہیں، لوگوں نے ملاوٹ بھی کر دی ہے، تو علماء کہتے ہیں جب رسول عمر بن خطاب
خطاب جیسے صحابی کو اس کی اجازت نہیں دی، تو دنیا میں ہر وہ کتاب ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر بدعات ہے، اس کے اندر خرافات ہے، اس کے اندر صوفیت ہے، جب ثابت ہو جائے تو کسی صورت اس کتاب کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس کتاب سے ہزاروں لوگ ہدایت پر آ گئے، ہزاروں لوگوں نے توبہ کر لی، لوگوں کے توبہ کرنے سے گمراہی ہدایت اور ہدایت گمراہی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ جائز ہے تو اس سے بڑھ کر تو تورات کو پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ تورات کو کون پڑھتا ہے؟ انجیل کو کون پڑھتا ہے؟ جب آپ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے جو کہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس لیے آپ نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں تبدیلی ہو گئی، اسے بدل دیا گیا ہے، اس لیے آپ نہیں پڑھتے۔ تو دوسری کتابیں جس میں بدعات ہیں اسے کیوں پڑھا جاتا ہے دین کے نام پر؟ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کو متوجہ کیا، کہا دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا آپ غصے میں ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب سے کہا دیکھو اللہ کے نبی غصہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب متہوکون یا ابن الخطاب، اور ایک روایت میں آپ نے کہا فی شک یا ابن الخطاب، کہا کہ اے عمر کیا ابھی بھی کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ ابھی بھی ہدایت کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہدایت کو ان کتابوں میں تلاش کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی اور چیز باقی رہ گئی ہے؟ کیا کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ آپ نے کہا لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میرا دین بالکل واضح بے داغ دین ہے، روشن دین ہے۔ یعنی آپ نے کہا جو تم پڑھ رہے ہو ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، میرا دین روشن دین ہے۔ اس دین کے آنے کے بعد ان کتابوں کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے پھر رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ کیجئے رسول کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے رسول کی۔ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں اس امت میں تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنی ہوگی۔ اب سوچیے موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ نے جن سے بات کی ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑے انبیاء اور مرسلین میں سے ہیں، آپ نے کہا اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوگی۔ وہ مقام ہے رسول کا۔ اور آج آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے مسلک میں نہیں، ہمارے امام نے نہیں لیا۔ آپ کے امام نے نہیں لیا کیونکہ امام تک حدیث پہنچی نہیں تھی، یا امام بھول گئے تھے، یا انہیں معلوم نہیں تھا، مختلف عذر ان کے ہو سکتے ہیں۔ آپ کیوں حدیث کو چھوڑ رہے، رسول کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بہت دردناک اور افسوسناک بات ہے میرے محترم بھائیوں کہ انسان کے دل میں رسول کی تعظیم باقی نہیں رہتی۔ میں اپنا واقعہ اس سے پہلے میں نے بتایا، مسجد نبوی کے اندر بالکل پہلی صفوں کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دائیں بائیں دو افراد بیٹھے تھے جو عمرہ کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کوئی سوال کیا، انہوں نے فجر کی سنت سے متعلق، میں نے جواب دیا۔ جب میں نے جواب دیا تو میرے بائیں طرف اور شخص بیٹھے تھے جو عمرہ کے لیے آئے تھے، تو ان کے ساتھی نے کہا دیکھو شیخ ابھی حدیث بتا رہے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ آپ کے حدیث بتا رہے، لیکن یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں۔ آپ سوچئے عمرہ کے لیے آیا ہوا شخص رسول کی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ سے حیا نہیں۔ آپ سوچئے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر کے وہ شخص مجھ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث بول رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ اب سوچئے ان کے یہاں ان کے امام کی کتنی تعظیم ہے کہ وہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر کے حیا نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ تو اس تقلید نے لوگوں کو تباہ نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ رسول کی کیا اہمیت ہمارے دلوں میں باقی رہ گئی کہ رسول کی حدیث کے آنے کے بعد بھی آدمی کہتا ہے ہمارے مسلک میں وہ بات نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان اندھی تقلید کا کیا ہوتا ہے؟ اندھی تقلید یہ گروہ بندی، فرقہ بندی اور اختلافات کی جڑ ہے۔ آپ دیکھیے ہر آدمی اپنے اپنے امام کے پیچھے، امت میں آپ غور کر کے دیکھیے جتنے بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، کیا وجہ ہے بدعت اور گمراہی کی؟ آپ کو نظر آئے گا اس کی بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ اندھی تقلید، اس تقلید کی وجہ سے امت گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث جب حدیث کی بات کہتے ہیں تو انتشار ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 80 ہجری سے پہلے جتنے مسلمان تھے اس زمین پر
وہ کن کی تقلید کرتے تھے, کس مسلک کو فالو کرتے تھے, کس امام کے مقلد تھے وہ. 80 ہجری میں امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں, اور 10 صدی آگے لگائے, 10 سال اور آگے اضافہ کیجئے, ابو حنیفہ رحمہ اللہ چھوٹے بچے تھے. پھر انہوں نے علم حاصل کیا, پھر لوگوں کو دعوت دی, پھر ان کے جانے کے بعد ان کے شاگردوں نے آ کر کے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھائیں. اس سے پہلے لوگ کس چیز پر واقع تھے؟ آپ سوچئے, سن 80 ہجری سے پہلے کوئی اماموں کا تصور نہیں جن کی اندھی تقلید ہو سکتی ہو. شہر شہر, علاقے علاقے کے اندر الگ الگ مسجدیں, الگ الگ مدرسے, یہ حنفی, یہ شافعی, یہ مالکی, یہ حنبلی, سب کی مسجدیں الگ, مدرسے الگ, علماء الگ, کتابیں الگ. اب سوچیے یہ اختلاف ہے. یا کوئی آدمی یہ کہے امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے, 80 سے پہلے جو مسلمانوں کا دین تھا, جس طریقے پر وہ تھے, وہ بات کہنا اختلاف ہے. یا چاروں کے چار یا درجنوں جو امام ہیں ان کو لازم پکڑ کر رہنا, یہ اختلاف کی بات ہے. آپ خود سوچ کر دیکھیے اختلاف کہاں سے ہوتا ہے, کیسے اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام کا جو منہج ہے بالکل واضح منہج. لوگ کہتے ہیں 80 ہجری سے پہلے لوگوں کو اصل میں تقلید کی ضرورت نہیں تھی. کیوں ضرورت نہیں تھی؟ 80 ہجری سے پہلے بھی عام مسلمان بھی تھے, دیہات میں رہنے والے, کھیڑے میں رہنے والے, ان پڑھ بھی موجود تھے. آپ کہتے ہیں تقلید ان پڑھوں کے لیے ضروری ہے, عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. سن 80 ہجری سے پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی عام مسلمان تھے, دیہاتی تھے, اور عورتیں تھی, بچے تھے, سب موجود تھے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ صحابہ نے کوئی امام طے نہیں کیا, تابعین نے کوئی امام طے نہیں کیا, تبع تابعین نے کوئی امام طے نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف بہانہ اور عذر تلاش کرنے کی ناکام کوشش ہے. اسلام اتنا واضح ہے ہر ایک کے لیے, عام سے عام مسلمان کیوں نہ ہو. اب رسول کو دیکھیے علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی, آپ کا طریقہ یہ تھا, ہر آدمی کو آپ ہر بات نہیں بتاتے تھے, جو جس کی ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا مسئلہ ان کو بتاتے تھے. اسے اگر آپ کو دیکھنا ہے حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے, آپ جب بھی حدیث کے شروع میں پڑھے, ایک دیہاتی رسول کے پاس آئے, اونٹ پر آئے, اور آ کر کے رسول سے کہا, اے اللہ کے نبی جنت کیسے ملے گی, اے اللہ کے نبی میرے اوپر کیا فرض ہے. آپ سوچئے رسول کی گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہے. جو آپ ابو ہریرہ کو, ابی بن کعب کو, معاذ بن جبل کو, عبداللہ بن عمر کو, یہ جو بڑے بڑے علماء صحابہ تھے, ان کو جو آپ باریک باریک احکام سکھاتے تھے, آپ علیہ السلام کا اسلوب دیہاتیوں کے ساتھ بالکل مختلف تھا. آپ انہیں بالکل موٹی اور سادی باتیں سکھاتے تھے کہ ان باتوں پہ عمل کرو تمہیں نجات ہو جائے گی, ان گناہوں سے بچو تمہیں نجات ہو جائے گی. یعنی رسول کی سنت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ وہ کون سی باریک چیزیں ہیں جو اہل علم کے لیے ہیں, اور وہ کون سی عام باتیں جو عام مسلمانوں کے لیے. خود رسول نے اس کی تفریق کی ہے, یا آپ نے اپنے عمل سے سکھا دیا ہے. لہذا ہمیں امت پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید اس لیے کرنا ہے, عام مسلمانوں کو مشکل ہوگی اس لیے ہم ان کے لیے آسانی کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں سبحان اللہ, یہ حقیقتیں خود چیخ چیخ کر کے بولتی ہیں, بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کرنے میں لوگوں کے لیے آسانی ہے, لوگوں کے لیے آسان ہے, حدیث میں مشکل ہے, حدیث میں جائیں گے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور آپ اگر مساجد میں دیکھیں آج بھی اماموں کی کتابوں کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے, ان کی فقہ کی کتابوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ اتنی مشکل کتابیں ہیں, وہ اتنا اختلاف ہے اس کے اندر, دلائل کو لے کر کے, روایتوں کو لے کر کے. حنفی مسلک میں جو ان کی فقہ کی کتابیں ہیں, یا شافعیہ کی, مالکیہ کی, حنابلہ کی, ان کی جو اپنی اپنی اصل کتابیں ہیں, ان کتابوں کو مسجدوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ کوئی فقہ کی کتاب پڑھیں گے, ابو حنیفہ نے یہ بات کہی, ان کے شاگرد ابو یوسف نے یہ کہا, اور امام محمد بن حسن شیبانی نے یہ کہا, امام ظفر نے یہ کہا. تینوں شاگردوں کا الگ الگ اختلاف, ان کا اپنا قول, ان کی دلیل, اس کی وجہ, اور آپس میں ایک دوسرے پر رد و قدح. یہ کتابیں لوگوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے آپ. اس کے مقابلے آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر کتنا خوبصورت نظم ہوتا ہے کہ امام مسجد جو اہل علم ہے, حدیث کی کتاب یا حدیث لے کر کے آتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور رسول کی حدیث بتا کر کے اس سے معلوم ہونے والے فوائد بتاتے ہیں. اب سوچئے احسان تو حدیثوں کے اندر ہے, فقہ نے الجھایا ہے لوگوں کو. جو کتابیں ہیں وہ صرف ان کے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں, عام لوگوں سے نہیں سمجھ سکتے. تو پھر کیا ضرورت ہے اس تقلید کی, اس اندھی تقلید کی, جب آسانی اور سہولت احادیث نبویہ کے اندر ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اس تقلید کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں رسول کی تعظیم کم ہو گئی. اور اسی کے ساتھ آپ صحابہ کو دیکھیں, سبحان اللہ, کسی کو دیکھ کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی عالم کو دیکھ کر کے آپ اسے دین سمجھ کر کے فالو مت کیجیے. اس کی دلیل دیکھیے بخاری کے اندر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی آپ جانتے ہیں,
ان کے بیٹے ہیں تابعی، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر. انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہی رکھا تھا. 105 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں تشہد میں وہ ادب بن کے بیٹھ رہے ہیں، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں اس طرح ادب بن کر بیٹھے ہیں، جبکہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے افتراش، کہ گھٹنے کو سیدھے پیر کو ہم موڑتے ہیں اور بائیں پیر کو ہم کھڑا کرتے ہیں. کہا عبداللہ نے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ نماز میں ادب بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں دیکھ کر کے نماز میں بھی ادب بن کے بیٹھ گیا. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے مجھے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے کہا کہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو تشہد میں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انما السنہ، کہا سنت یہ ہے ان تنصب رجلک الیمنی، کہا سیدھے پیر کو کھڑا کرو، وتثنی رجلک الیسری، اپنے لیفٹ بائیں پیر کو بچھاؤ، بائیں پیر کو بچھاؤ، دائیں پیر کو کھڑا کرو، یہ سنت ہے. عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا سنت تشہد میں بیٹھنے کی یہ ہے. تو انہوں نے کہا لیکن آپ تو ادب بن کے بیٹھ رہے تشہد میں نے آپ کو دیکھ کر کے تشہد میں ادب بن کے میں بیٹھا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سنت یہ نہیں ہے، رہی بات میری، ان رجلی لا تحملانی، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میری عمر ہو گئی ہے، میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں جیسے سنت ہے ویسے مجھے بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں ادب سے بیٹھتا ہوں تشہد میں، لیکن سنت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم رسول کی طرح افتراش کر کے بیٹھو. سبحان اللہ. اب دیکھیے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، آپ کسی کو فالو کرنے جائیں گے اندھے ہو کر کے. عبداللہ بن عمر کیوں ایسے بیٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیروں میں طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ ادب بن کے بیٹھ رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں عبداللہ بن عمر کو فالو کروں گا رسول کو چھوڑ کے، جو بھی عبداللہ بن عمر کرے میں وہ کروں گا، تو خود عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جائز نہیں تمہارے لیے، تشہد میں بیٹھو تو افتراش کے ساتھ بیٹھو. اسی لیے امام ائمہ علماء ان کے مقلدین نے کیا کچھ کیا، جیسے مثال مشہور ہے مالکیہ، جو امام مالک رحمہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. مالکیہ کو آپ دیکھیں گے افریقہ وغیرہ میں رہتے ہیں لوگ کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے، رکعت نہیں باندھتے، وہ لوگ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے الموطا، جو حدیث کی پہلی کتابوں میں سے ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی حدیث کی کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے. اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، امام مالک نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اسے باندھا جائے، یعنی سینے پر ہاتھ باندھا جائے، ہاتھوں کو چھوڑا نہ جائے. یہ رسول کے زمانے بخاری کی حدیث ہے. حکم دیا جاتا تھا کہ سیدھے ہاتھ کو علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا. یہ حدیث جو بالکل واضح حدیث بخاری کی ہے، امام مالک نے بھی موطا کے اندر نقل کی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مالکیہ جو امام مالک کے مقلد ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بعض اہلین میں ذکر کیا ہے آخری زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ کو بادشاہ نے کہا آپ قاضی بن جائیے، آپ جج بن جائیے، اور سلف ان مناصب سے دور بھاگا کرتے تھے. یہ فتنے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا جو قضا کا منصب ہے. امام مالک رحمہ اللہ پر زبردستی کی گئی اور بادشاہ کے حکم پر امام مالک رحمہ اللہ کو کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ، ان کے منڈے تک زخمی ہو گئے. اور اس قدر اذیت میں امام مالک رحمہ اللہ مبتلا ہو گئے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے وہ ہاتھ اٹھا نہیں پاتے تھے، وہ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں پاتے تھے. ان کو قاضی بننے کے لیے کہا گیا، انہوں نے انکار کیا، ان کو مارا گیا کوڑوں سے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے. ان کے بعض لوگوں نے دیکھا کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا چلو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے. بھائی انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کے زمانے میں لوگ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ اگر اندھے مقلد ہوں گے، ان کی کیا مجبوری آپ نہیں جانتے ہیں، ان کی کیا پریشانی آپ نہیں جانتے، وہ بھول گئے، ان تک حدیث نہیں پہنچی، کوئی اور عذر ہے ان کا آپ نہیں جانتے. اندھی تقلید کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی غلطی بھی ہماری دلیل ہو جائے گی، ان کی مجبوری بھی ہماری دلیل بن جائے گی. امام مالک تو اللہ کے پاس جواب دیں گے، لیکن میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ عبداللہ بن عمر تو جواب دیں گے میرے پیر میں طاقت نہیں تھی. ان کو اندھی تقلید کرنے والا کیا جواب دے گا اللہ کو؟ جب رسول کی حدیث واضح تھی تو تم نے کیوں اسے فالو نہیں کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی یہی نجات کا سامان ہے، اسی میں ہماری ہدایت بھی ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے اس سے پہلے خطبے میں نے بتایا، لوگ کہتے قرآن مجید کی آیت ہے
یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر آپ دیکھیے، اس کا زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ کل سارے انسانوں کو اللہ کے پاس جانا ہوگا اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ نامہ اعمال کو امام کہا گیا ہے۔ کئی متعدد سلف ہیں جنہوں نے کہا امام سے مراد اس آیت کریمہ میں نامہ اعمال ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہاں پر قیامت کے ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اس سے مراد دنیا میں جن جن کے امام تھے ان اماموں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ معنی کوئی مراد دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال بعد السلف، بعض سلف کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت اور ان کے لیے بہت بڑا میزہ ہے، کیونکہ اہل الحدیث کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، تفسیر ابن کثیر کو دیکھیے، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر یہاں امام سے مراد امام ہی ہے، نام اعمال مراد نہیں، امام ہی مراد لے لیجئے، تب بھی بعض سلف نے کہا اگر یہاں امام سے انسان مراد ہے تو یہ اہل الحدیث کے لیے شرف اور فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ہم سب سے بڑے مقام پر مطلق رسول کی اتباع کرتے، آپ کے درجے میں کسی کو نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ جب لوگ عام انسانوں کے پیچھے ہوں گے ہم رسول کے پیچھے ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم ہوں گے قیامت کے دن۔ اب سوال یہ ہے کہ فقہی مسالک جہاں تک ہے، امام ابو حنیفہ کے فالوور مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کے جو فالوور مقلدین ہیں یہ فقہ میں مسائل میں اپنے اماموں کو فالو کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں وہ اپنے اماموں کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ کیا امام مالک رحمہ اللہ اس عقیدے پر تھے؟ تو آج افریقہ کے اندر عقیدہ ہے قبر پرستی اور یہ صوفیت، خرافات، بدعات۔ امام مالک سے سخت کون ہے بدعات کے خلاف، جنہوں نے ہر بدعات کے اوپر رد کیا زندگی میں، لیکن آج ان کے متبعین کتنی بدعات کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو اپنے آپ کو احناف کہیں یا اپنے آپ کو شافعی کہیں، اپنے آپ کو مالکی کہیں، آپ دیکھیں گے عقیدے میں وہ الگ الگ ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، عقیدے میں وہ قبر پرست ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، وہ عقیدے میں قبر پرست نہیں، وہ صوفی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں فلاں امام کو مانتا ہوں، وہ عقیدے میں کچھ اور ہے، کوئی قبر پرست ہے۔ لیکن نمازیں سب کی ایسی ہی ہیں، سب ناف کے نیچے ہاتھ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن عقیدے میں سب الگ الگ ہیں۔ کوئی قبر پرست ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی اخوانی ہے، کوئی باغی ہے، الگ الگ عقیدوں پر وہ لوگ ہیں۔ اگر ایک امام کو فالو کیا گیا ہے تو پھر عقیدے میں الگ امام کو فالو کیوں کیا گیا ہے؟ اور جب قیامت کے دن بلایا جائے گا کس امام کے پیچھے آپ آئیں گے؟ جس امام کو پیچھے جا کر کے قبر پرستی سیکھی ہے یا صوفیت سیکھا ہے، کس امام کے پیچھے آئیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ہونا ضروری ہے، کتنے امام ہیں؟ ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ امام ہے، اور عقیدے میں الگ امام ہے، فقہ میں الگ امام ہے۔ کوئی آدمی عقیدے میں اپنے آپ کو ہے کہ میں حنفی ہوں، لیکن عقیدے میں وہ اشعری ہے، ماتریدی ہے۔ کوئی آدمی کہے میں عقیدے میں میں فقہی طور پر شافعی ہوں، اور عقیدے میں کوئی قبر پرست ہے، کوئی صوفی ہے۔ الگ الگ عقیدوں کے اندر ہی مبتلا ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے محترم بھائیوں کہ کہنے کی ہی بات ہے۔ اسی لیے جب بات عقیدے کی آتی ہے، خود مقلدین بھی یہ کہتے ہیں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شافعی ہے جو امام شافعی کو فالو کرتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے ان کی، اگر وہ قبر پرست نہ ہو اور کسی قبر پرست مسلمان کو دیکھے تو وہ اس کو کہے گا میرے بھائی قبر پرستی جائز نہیں اسلام میں۔ اگر وہ پلٹ کر کے کہے آپ تو شافعی ہیں، آپ تو اندھی تقلید کرتے، میں بھی اپنے امام کی اندھی تقلید کر رہا ہوں، تو کیوں آپ مجھے قبر پرستی سے روک رہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جب بات عقیدوں کی آتی ہے تو بعض دوسرے عقیدے کے لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں قبر پرستی مت کرو، تحقیق کرو، قبر پرستی غلط ہے۔ شافعی ہوتے ہوئے وہ دوسرے شافعی کو کہتا ہے قبر پرستی غلط ہے، تحقیق کر کے آؤ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عقیدے میں تو تحقیق کر سکتے ہیں لیکن فقہ میں تحقیق نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے جب آپ کہتے سامنے والے کو، کوئی آدمی ایسا ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے لیکن عقیدے میں قادیانی ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں، آپ کو قادیانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ رسول کو آخری نبی اور رسول مانے، قرآن کی تحقیق کریں۔ اگر وہ آپ سے کہے آپ تو مقلد ہیں، آپ تو اندھی تقلید کرتے، میں اپنے عالم کی اندھی تقلید کر رہا ہوں، آپ مجھے کیسے روک سکتے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ تو میرے محترم بھائیوں، تحقیق ہی
نجات کا راستہ ہے. جب آدمی کتاب و سنت کے راستے پر چلتا ہے, تحقیق کرتا ہے, وہیں سے حق و ہدایت واضح ہوتی ہے, اور حدیث کے آنے کے بعد سارے مسائل اور سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. یہی رسول اور صحابہ کا منہج ہے. رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلا اختلاف ہوا تھا کہ یہ رسول کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ابو بکر صدیق نے آ کر کے خطبہ دیا اور اس میں قرآن کی آیت پڑھی جس آیت میں رسول کے انتقال کا ذکر کیا گیا ہے. آیت کے پڑھنے کے بعد عمر بن خطاب نے مان لیا, اختلاف ختم ہوا. دوسرا اختلاف ہوا رسول کے انتقال کے بعد رسول کو کہاں دفن کیا جائے. بعض نے کہا عام مسلمانوں کے قبرستان میں, صحابہ میں اختلاف ہوا. ابو بکر صدیق نے کہا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, ابو بکر صدیق نے کہا میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں نبی انتقال ہوتے ہیں وہی ان کو دفن کیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے ان کو وہی دفن کیا جائے. کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوئے, وہی ان کو دفن کیا جائے. حدیث کے آنے کے بعد پورا اختلاف ختم ہو گیا. یہ ہے منہج صحابہ. ایسے سنت کے آنے کے بعد اختلاف کو ختم کیا جاتا ہے, اسی میں نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک گمراہی کے راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے, دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, عمل صالح پر رکھے, اپنے پاس بلائے, اس حال بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.